بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کا ترجمہ اور مفہوم ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے بعد ان 3 آیات مبارکہ سے لیے گئے زندگی کے لیے چند اصول جو ضروری ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہیں، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں نے معافی طلب کی اللہ تعالیٰ سے تو کیا ہوگا؟ مفسرین نے اس جملے کو واضح فرمایا ہے، اس جملے کے جواب کو، کہ کانا خیرن لکما، تو بہتر ہوگا یہ تمہارے لیے۔ یہ کانا خیرن لکما قرآن مجید کا متن نہیں ہے۔ اس کے بعد رب العزت کا فرمان ہے فقد صغت قلوبکما، پس بے شک تم دونوں کے دل انحراف کر چکے ہیں حق سے، تم دونوں کے دل حق سے ہٹ گئے ہیں۔ اس کے بعد رب العزت نے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے اگر مظاہرہ کیا، یعنی ایک دوسرے کی پشت پناہی کی، علیہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مالک الملک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا ہے۔ وجبریل، اور جناب جبرائیل علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور جملہ مؤمنین، جناب جبریل اور جملہ صالح مومنین، والملائکۃ، اور تمام کے تمام ملائکہ، بعد ذالک ظہیر، وہ بھی اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ کے مددگار ہیں۔ اللہ مولا ہے، اور یہ 3 ازوات مقدسہ، یہ 3 کردار، یہ 3 طاقتیں کون کون سی؟ جناب جبرائیل، صالح المومنین اور تمام ملائکہ، یہ سب کے سب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے مولا ہونے کے بعد یہ سب اس کے لیے مددگار ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 کا ملاحظہ فرمایا ترجمہ، عسیٰ ربہ، ان قریب اس کا رب، ان قریب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب، ان طلقتن، اگر یہ عسیٰ ربہ کو ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رہنے دیں، آگے یہ ترجمے کے ساتھ ٹچ ہوگا انشاءاللہ۔ ان طلقکن، اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب امہات المومنین کو طلاق دے دیں، تو عسیٰ ربہ کو اب لے آئیں، ان قریب اللہ تعالیٰ یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، ان یبدلہ ازواجن، تو وہ تبدیل کر سکتا ہے، وہ اللہ تبدیل کر سکتا ہے، ازواجن جناب محمد مصطفیٰ کے لیے بیویاں، خیرن من کنا، تم سے بھی بہتر۔ اچھا، پھر فرمایا کہ مسلمات، وہ بہتری کی یعنی چند اس کی بہتری کی چند مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یا چند نمونے اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے ہیں کہ مسلمات، وہ ان کی بہتری اس طرح کی ہوگی کہ مسلمات بھی ہوں گی، مومنات بھی ہوں گی، قانتات مطیع اور فرمان بردار بھی ہوں گی، تائبات اور توبہ کرنے والی بھی ہوں گی۔ یاد رہے کہ پچھلی آیت میں زوجات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 2 کو توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تائبات، وہ جو آنے والی ہیں نئی، وہ تائبات ہوں گی، عابدات اور عبادت گزار ہوں گی، سائحات اور روزہ دار بھی ہوں گی، روزہ رکھنے والی بھی ہوں گی، طیبات اور شادی شدہ بھی ہوں گی، شادی شدہ بھی ہو سکتی ہیں، وابکارا اور کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ صفات ہوں گی اگر اللہ تعالیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے لیے تبدیل کر دے تو، آنے والیوں کی یہ صفات ہوں گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، قو انفسکم، تم بچاؤ اپنے نفوس کو، تم بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِكُمْ، اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو،
नारन आग से, जहन्नम से आप भी बचो और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। वकूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐसी आग, ऐसी जहन्नम, अल्लाह ताला हम सब को महफूज फरमाए, ऐसी जहन्नम जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, और ये मेरी तरफ से हो जाएगा, अलैहा, उस जहन्नम पर मुअय्यन है, मुतअय्यन है, मुकर्रर है, मलाइका, कुछ मलाइका जो गिलाजुन सख्त मिजाज हैं, गुस्सा मिजाज फरिश्ते हैं, शिदादुन और सख्ती करने वाले। उस जहन्नम पर इस यानी सख्त मिजाज और सख्ती करने वाले फरिश्ते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, और वो फरिश्ते जो गिलाज और शिदाद यानी गुस्सा मिजाज और सख्त मिजाज शिद्दत करने वाले फरिश्ते हैं, वो ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो मुखालफत नहीं करते, वो मासियत नहीं करते उसकी जो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है, अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत नहीं करते। सिगा माजी का है, मा अमरहुम, जो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म फरमाया था उसकी मुखालफत नहीं करते। वयफ़अलूना मा युमरून, और वो करते हैं या अमल करते हैं या करेंगे, मा युमरून यानी करते भी हैं और करेंगे भी, क्या, मा युमरून, जो उनको हुक्म दिया गया है या दिया जाएगा वो सब बजा लाते। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तर्जमा कंप्लीट करने के बाद मैं पलटता हूँ उन फ़ायदों की तरफ या उन उसूलों की तरफ जो कुरान मजीद ने हमें दिया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी बआसानी और बेहतरीन करके गुजार सकें। उनमें से पहला उसूल तो ये अल्लाह ताला ने दिया है कि इन तुतूबा इलल्लाह है, कि तुम दोनों ने अगर तौबा की तो, यानी इसका मतलब यह है कि राज सुनने वाली और राज कहने वाली, क्योंकि दोनों ज़ौजात रसूल थीं, उम्महातुल मोमिनीन थी, एक हज़रत हिफ्सा थी और एक हज़रत आयशा थी, तो दोनों बराबर के शरीक हैं, दोनों ही माफ़ी तलब करें। तो इसका मतलब यह है कि हम मुआशरे में जब पलटते हैं तो एक जो राज सुनता है और जो राज कहता है, सामे सिर्रे व मुज़हिर सिर्रे, दोनों बराबर के शरीक हैं और दोनों अल्लाह ताला के नज़दीक मुजरिम हैं। इसीलिए गीबत में ये कहा गया है कि एक दूसरे की गीबत करो भी ना और सुनने वाला गीबत सुने भी ना, क्योंकि सुनने वाला भी करने वाले जैसा बन जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इस गुनाह से, इस बुराई से बचाए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इस आयत नंबर 5 से उसूल कसब होता है वो ये है कि मियाँ बीवी अगर बहमी ज़िंदगी गुजार रहे हों, एक साथ और पास हों, तो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की फ़िक्र एक जैसी हो या मुत्तहिदुल फ़िक्र हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हो के भी ज़ौजात ने ऐसा कोई काम अंजाम दिया है जिससे अल्लाह ताला ने माफ़ी का हुक्म दिया है। तो हमारे घरों में भी ऐसे मुआशरे में ऐसे ये होता है कि बहमी फ़िक्र नहीं चलती तो इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सब घर जिनमें ऐसे इख्तलाफात होते हैं वो सब अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको बका अता फरमाए। उसके बाद चलते हैं आगे वाले फ़ायदे में कि तौबा दिल से मुतहक्किक होती है, तौबा ज़ुबान से मुतहक्किक नहीं होती। ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहने से क्या होता है, जब गुनाह की तरफ आदमी जाता है तो उस वक्त तो दिल से मैल होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है इन ततूबा, आयत नंबर 5, इन ततूबा इलल्लाह फ़क़द सगत कुलूबुकुमा। कुलूब जमा है दिल की, यानी दिल से तुम माफ़ी मांगो, तो दिल क्योंकि मुनहरिफ हुए हैं तो दिल ही से माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी होगी, ज़बान से माफ़ी नहीं होती। इससे ये साबित हो जाता है कि आप अगर किसी को माफ़ करना चाहते हैं या आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो दिल से माफ़ी मांगें, और अगर माफ़ करना चाहते हैं तब भी दिल से माफ़ करें। अगर ज़बान से कह दें और दिल में वही सब कुछ बाकी रहे तो वो माफ़ी नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं आयत नंबर 5 और उससे लिए गए उसूलों की तरफ। आयत नंबर 5 का लफ्ज़ था पहला असा रब्बहू, इसमें
پہلا جو قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو میں سمجھا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ ہے کہ انسان شریک حیات کی طرف لا محالہ محتاج ہے۔ زندگی میاں کی ہو یا بیوی کی ہو، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، ایک دوسرے کے بغیر ناقص ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ ہیں کہ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں تو پھر حکم ہوا ہے تبدیلی کا، یوں نہیں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پھر اور لائے گا نہیں یا لا نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن لائے گا، یہ نقطہ مہم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ گزار نہیں سکتے، بیوی کے علاوہ گزار سکتے ہیں، کیونکہ سید المرسلین صابر بھی ہیں اور سب ان میں اللہ تعالیٰ نے سب اعلیٰ اور کوالٹی کے ساتھ رکھا ہے سب چیز، تو وہ گزار سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تبدیل، کیونکہ اس تبدیل میں اشارہ ہے کہ اگر معاشرے میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے تمہارے تو پھر آپ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایسا ہی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہتر لا سکتا ہوں۔ اس سے یہ کسب ہوگا کہ انسان مرد ہو یا عورت وہ شریک حیات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریک حیات کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک یا دو باتیں جو کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ بات کو تمام کر دیں گے، وہ یہ کہ حسن ظن انسان کو اپنے آپ پر نہیں ہونا چاہیے۔ امہات المومنین سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ امہات المومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے بہتر لایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں یہ سوچے کہ مجھ سے بہتر بھی اور ہیں، ایسا نہ ہو کہ سب سے کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ سب انسان ممکن ہے دوسرا انسان آپ کے افضل ہو، کوئی نہ کوئی خوبی ایسی اس میں ہو جو آپ سے افضل ہو، تو حسن ظن کا بھی ابطال ہے یا تکبر کا بھی ابطال موجود ہے اس آیت مبارکہ میں۔ خیرن من کنہ کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک بات مہم وہ یہ کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ استجیر باللہ من ذالک، کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کا ازالہ نہ کیا جائے، تو یاد رکھنا تھوڑا سا حق سے منحرف ہو جانا، خاص کر یہ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ جملہ کہوں گا کہ بیوی کا اپنے حق میں تھوڑی سی کوتاہی کرنا، یہ طلاق تک معاملہ جا سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں نے انحراف حق کیا تھا، تو ان طلاق کنہ یہاں تک بات پہنچی ہے آیات مجیدہ میں۔ تو یاد رکھنا کہ ضروری ہے کہ اگر میاں یا بیوی سے خاص طور پر، کیونکہ ذکر بیویوں کا آ رہا ہے، تو بیوی سے اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ازالہ جلد از جلد کرے، اور اسی طرح مرد سے ہو جاتی ہے تو وہ بھی، کیونکہ دونوں معصوم تو ہیں نہیں، باہمی زندگی گزارنی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے تو ان کا ازالہ فوراً کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد لاسٹ بات اور بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عورت کا کمال اور قیمت اللہ تعالیٰ نے اس 5ویں آیت میں بتایا ہے کہ ان صفات کی مالک ہوں گی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زوجات دی جائیں گی تمہاری جگہ پر، وہ ان صفات کی مالک ہوں گی۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں۔ خیرن من کنہ مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل کمال عورت میں یہی ہے کہ وہ ان صفات کی مالک ہو۔ تو سیبات و ابکار کی صفات جو ہے، یعنی شادی شدہ ہونا یا کنواری ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھا ہے، آیت کے آخر میں، فرسٹ میں جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہی رکھا ہے کہ مسلمہ ہوں، مومنہ ہوں، فرما بردار ہوں، عابدات ہوں، روزہ رکھنے والی ہوں۔ تو یہ مہم ہے، یہ مہم نہیں ہے کہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے۔ البتہ یہاں ایک جانبی سائڈ ایک بات آ جاتی ہے، وہ یہ کہ رسالت مآب کو شادی شدہ ہوں ایسی عورتیں دینے کا کیا مطلب؟ تو وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال بتانا مقصود تھا کہ جناب سید المرسلین خواہش کی بنا پر شادی نہیں کرتے، بلکہ ان کمالات پر اگر کوئی عورت موجود ہو تو اور اللہ تعالیٰ حکم دے تو سید المرسلین اس سے بھی شادی کرنے کو
تیار ہیں، کیونکہ سید المرسلین اللہ تعالیٰ کی رضا دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شادی شدہ ہے یا کنواریاں ہیں۔ اور میں اکثر جناب سید المرسلین کے گھر بیوہ خواتین تھیں۔ تو یاد رہے یہ سیبات و ابکار یہ بھی ایک اعلیٰ صفت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔